Iranians have taken to the streets in the largest protest. ایرانی پولیس کی تحویل میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ملک گیر مظاہروں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا یہ مظاہرے محض عوامی رد عمل ہیں یا پھر امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے؟ If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. کیا ایران کو 40 برسوں سے واشنگٹن نواز بادشاہت، مغربی معاشی انحصار اور فوجی اڈوں کی سیاست کو مسترد کرنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ ایران میں ابھرنے والا موجودہ بحران محض معاشی بدحالی یا وقتی عوامی احتجاج کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے طویل اسٹریٹجک تصادم کا اظہار ہے جس میں داخلی ریاستی ساخت، انقلابی نظریہ اور امریکی قیادت میں قائم عالمی نظم طاقت آمنے سامنے ہیں۔ ایران کے ریال کی تباہ کن گراوٹ، مہنگائی کا ناقابل برداشت دباؤ اور ریاستی جبر کے خلاف نوجوانوں اور خواتین کی بے خوف مزاحمت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایرانی ریاست ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں داخلی جمود اور خارجی دباؤ ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں امریکہ کی اخلاقی بالادستی کے دعوے، پابندیوں کی سیاست اور عوامی تحفظ کے نام پر دی جانے والی دھمکیاں دراصل ایران کے انقلابی ماڈل کو کمزور کرنے کی ایک منظم اسٹریٹجک کوشش کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایسی کوشش جو داخلی بحران کو بیرونی مداخلت کے لیے سازگار بنانے کی خواہاں ہے۔ ایران میں 16 ستمبر 2025 کو 22 سالہ مہسا امینی کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ مہسا امینی کو تہران میں موریلٹی پولیس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خواتین کے لیے سخت لباس ضابطے کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار کیا تھا، اور گرفتاری کے 3 دن بعد وہ پولیس حراست میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اطلاعات کے مطابق کرد نژاد خاتون کو پولیس اہلکاروں نے لاٹھیوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، تاہم پولیس کا موقف ہے کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ حکومتی کریک ڈاؤن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اب تک 200 سے زائد مظاہرین کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں، جبکہ سینکڑوں خواتین اور لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ متعدد خواتین نے ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کے طور پر اپنے حجاب اتار کر جلائے۔ احتجاجی تحریک ایران بھر میں مسلسل جاری ہے، حالانکہ حکام نے نہ صرف مظاہرین بلکہ ان کی حمایت کرنے والے مردوں، کم عمر لڑکوں اور سرکاری اور عوامی شخصیات کو بھی حراست میں لینے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ اسی دوران امریکہ اور یورپ میں بھی احتجاجی ریلیاں منعقد ہوئیں، جن میں ایرانی مظاہرین کے ساتھ عالمی یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ان مظاہروں میں اکثر نعرے لگائے گئے: عورت زندگی، آزادی اور عامر کو موت۔ یہاں مظاہرین آیت اللہ علی خامنائی کو ڈکٹیٹر کے طور پر پکار رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ امر قابل توجہ ہے کہ ان احتجاجات میں کوئی مذہبی علماء شریک نہیں، اور نہ ہی یہ تحریک کسی مذہبی یا مخالف مذہب بیانیے کی نمائندہ ہے۔ مذہب کو دانستہ طور پر اور میرے نزدیک شعوری حکمت عملی کے تحت اس احتجاجی عمل سے باہر رکھا گیا ہے۔ حالانکہ جس واقعے نے ان مظاہروں کو جنم دیا، یعنی غیر مناسب حجاب کے الزام میں ایک خاتون پر تشدد، کو ریاست کی مذہبی وابستگی اور اس کے جبری نفاذ کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود احتجاجی تحریک نے مذہبی بحث کو مرکز بنانے کے بجائے اسے پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ اس تحریک کی ایک نمایاں اور فیصلہ کن جہت خواتین کی مرکزیت اور ان کی واضح موجودگی ہے۔ وہ نہ صرف ریاستی تشدد کا ہدف ہیں بلکہ مزاحمت کی توانا آواز بھی، جو ذاتی خود مختاری اور جسمانی اور فکری اختیار کے حق کا اعلان کر رہی ہیں۔ ایران کے موجودہ بحران کو محض داخلی ناکامی، معاشی بد انتظامی یا عوامی بے چینی کے فطری نتیجے کے طور پر دیکھنا ایک سطحی اور دانستہ طور پر محدود تجزیہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی انقلاب ایران کے بعد سے امریکہ نے ایرانی ریاست کو کبھی ایک خود مختار، آزاد اور نظریاتی نظام کے طور پر قبول نہیں کیا۔ ایران کا اصل جرم یہ نہیں کہ اس کی معیشت کمزور ہے یا اس کی سیاست سخت گیر،
بلکہ یہ ہے کہ اس نے امریکی بالادستی، اسرائیلی تحفظاتی ڈھانچے اور مغربی طاقت کے علاقائی ایجنڈے کو چیلنج کرنے کی جرأت کی۔ ایرانی انقلاب ایک محض مذہبی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ ایک نوآبادیاتی مزاحمتی بیانیہ تھا جس نے واشنگٹن نواز بادشاہت، مغربی معاشی انحصار اور فوجی اڈوں کی سیاست کو مسترد کیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے امریکی دشمنی جنم لیتی ہے۔ امریکہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی زبان ضرور بولتا ہے، مگر اس کی اصل تشویش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ایران ایک ایسا ریاستی ماڈل پیش کرتا ہے جو امریکی نظم عالم کے لیے قابل قبول نہیں، ایک خود مختار، نظریاتی اور مزاحمتی ریاست کا ماڈل۔ آج جب ایران کو معاشی پابندیوں، کرنسی کے انہدام اور عوامی اضطراب کا سامنا ہے تو امریکی بیانیہ بڑی چابک دستی سے عوامی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ مگر یہ وہی امریکہ ہے جس نے دہائیوں تک ایسی پابندیاں عائد کیں جن کا براہ راست بوجھ عام ایرانی شہری پر پڑا، اور جس نے ایرانی معیشت کو سانس لینے کا موقع دیے بغیر پھر انہی نتائج کو ریاستی ناکامی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ یہ ایک خود پیدا کردہ بحران ہے جسے بعد ازاں اخلاقی جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایرانی مظاہرین کے تحفظ کی دھمکیاں اس دوہرے معیار کی کھلی مثال ہیں۔ If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. امریکہ نہ تو ایران کے عوام کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی اسے کسی عوامی تحریک سے اصولی دلچسپی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بحرین، مصر یا سعودی عرب میں عوامی جبر پر اسی شدت سے رد عمل دکھاتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی داخلی کمزوری امریکی پالیسی سازوں کو ایک بار پھر اس خواب کی جھلک دکھا رہی ہے جس میں تہران کو یا تو تابع بنایا جائے یا اندر سے توڑ دیا جائے۔ ایرانی انقلابی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو موجودہ احتجاج ایک اندرونی اصلاحی جدوجہد ہے، نہ کہ بیرونی مداخلت کا دعوت نامہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی ریاست امریکی بیانات کو محض سفارتی دباؤ نہیں بلکہ ایک طویل سامراجی تسلسل کا حصہ سمجھتی ہے، ایسا تسلسل جو انقلاب کے آغاز سے آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ایران میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ معاشرے بدلتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی ایرانی عوام اپنے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی شعور کے مطابق خود طے کریں گے، یا ایک بار پھر انسانی حقوق کے نام پر بیرونی طاقتیں اس عمل کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گی۔ ایران کے انقلابی شعور کے لیے امریکی مخالفت دراصل اسی خوف کا اظہار ہے کہ اگر ایران جیسا ملک اپنی شرائط پر کھڑا رہ سکا تو یہ مثال دوسروں کے لیے بھی طاقت بن سکتی ہے، اور یہی چیز امریکی عالمی نظام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق ایران میں احتجاجی مظاہرے ملک کے 31 میں سے 25 صوبوں کے اندر 170 سے زائد مقامات تک پھیل چکے ہیں۔ تنظیم کے مطابق اب تک کم از کم 15 افراد ہلاک اور 580 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ادارہ اپنی رپورٹنگ کے لیے ایران کے اندر موجود ایک سرگرم کارکن نیٹ ورک پر انحصار کرتا ہے، اور ماضی میں بدامنی کے دوران اس کی فراہم کردہ معلومات کسی حد تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ تاہم احتجاج کی حقیقی وسعت اور شدت کا اندازہ لگانا ابھی بھی انتہائی مشکل ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ان مظاہروں کے بارے میں نہایت محدود معلومات فراہم کی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر دستیاب ویڈیوز محض مختصر لرزتے ہوئے مناظر یا سڑکوں پر موجود لوگوں اور فائرنگ کی آوازوں کی جھلک تک محدود ہیں۔ ایران میں صحافیوں کو بھی رپورٹنگ کے شدید پابندیوں کا سامنا ہے، جن میں ملک کے مختلف حصوں میں سفر کے لیے پیش کی اجازت کی شرط اور حکام کی جانب سے ہراسانی یا گرفتاری کا مستقل خطرہ شامل ہے۔ اس سب کے باوجود احتجاجی تحریک رکتی ہوئی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی جب ہفتے کے روز سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے یہ بیان دیا کہ شرپسندوں کو ان کی جگہ دکھانا ضروری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ ایران کے احتجاج کو مسلسل انسانی حقوق کا نام دے کر ہوا دے رہے ہیں اور ان مظاہروں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ حتیٰ کہ آیت اللہ علی خامنائی نے احتجاجی مظاہرین کی بہت ساری شرائط تسلیم کر لی ہیں
اور اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائے گی. لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی ریال کی گراوٹ نے ملک میں ایک گہرے اور ہمہ گیر معاشی بحران کو جنم دیا ہے. گوشت، چاول اور دیگر بنیادی غذائی اشیاء جو ایرانی دسترخوان کا لازمی حصہ ہیں، ان کی قیمتیں تیزی سے بڑھ چکی ہیں. ملک گزشتہ کئی برسوں سے تقریباً 40% سالانہ مہنگائی کی شرح کا سامنا کر رہا ہے، جس نے عوامی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے. دسمبر 2025 میں ایرانی حکومت نے سبسڈی یافتہ پیٹرول کے لیے ایک نیا ماڈل متعارف کرایا، جس کے نتیجے میں دنیا کے سستے ترین ایندھن میں شمار ہونے والے ایرانی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اور عوام پر معاشی دباؤ مزید بڑھ گیا. اب حکومت ہر 3 ماہ بعد قیمتوں پر نظر ثانی کرے گی، جس سے آئندہ مزید اضافے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. ایرانی کرنسی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں 13 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جو اس کے اب تک کے کم ترین درجے کی علامت ہے. یہ زوال پابندیوں کے دباؤ اور خطے میں کشیدگی کے دوران 2 ہفتے قبل 12 لاکھ فی ڈالر عبور کرنے کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا. ریال کی تیز گراوٹ نے مہنگائی کو بڑھا دیا ہے، جس سے خوراک اور روزمرہ ضروریات کی قیمتیں بلند ہو گئی ہیں اور گھریلو بجٹ شدید دباؤ میں ہے. حال ہی میں پیٹرول کی قیمتوں کا 3 درجہ متعارف کرایا گیا، جس سے سبسڈی شدہ نرخ سے زائد خریداری اب 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے. اور ماہرین معیشت خبردار کر رہے ہیں کہ یہ کمزور ریال کے ساتھ مہنگائی کو مزید ہوا دے سکتا ہے. نئے نظام کے تحت گاڑی مالکان کو بدستور ماہانہ 60 لیٹر پیٹرول 15,000 ریال فی لیٹر اور مزید 100 لیٹر 30,000 ریال میں ملے گا. تاہم اس حد سے زائد پیٹرول اب سبسڈی شدہ قیمت سے 3 گنا سے زیادہ نرخ پر دستیاب ہوگا. اگرچہ ایران میں پیٹرول اب بھی دنیا کے سستے ترین ایندھن میں شمار ہوتا ہے، مگر ماہرین معیشت خبردار کر رہے ہیں کہ کمزور ہوتی کرنسی کے ساتھ یہ تبدیلی مہنگائی کو مزید ہوا دے سکتی ہے. یہ معاشی بحران ایسے وقت میں بڑھ رہا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جمود کا شکار ہیں اور خطے میں کسی نئے تصادم کا خطرہ بھی موجود ہے. برسوں کی پابندیوں اور امریکی دباؤ کے نتیجے میں ایرانی معیشت کمزور ہوئی ہے اور ریال کی تازہ ترین تاریخی گراوٹ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جب سفارتکاری مفلوج اور پابندیاں سخت ہوں تو عوام کے لیے معاشی ریلیف دور کی امید بن کر رہ جاتا ہے. احتجاج کا آغاز سب سے پہلے تہران کے تاجروں نے کیا تھا، جو پھر ملک کے دیگر حصوں تک پھیل گیا. اگرچہ ابتدا میں مظاہروں کا محور خالصتاً معاشی مسائل تھے، مگر جلد ہی ان میں حکومت مخالف نعرے بھی سنائی دینے لگے. در حقیقت عوامی غصہ کئی برسوں سے اندر ہی اندر پک رہا تھا، خاص طور پر 2022 میں 22 سالہ مہسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت کے بعد، جس نے پورے ملک میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کو جنم دیا تھا. ایران کا نام نہاد محور مزاحمت یعنی ایکسس الائنس، جو 2003 میں عراق پر امریکی قیادت میں حملے اور اس کے بعد کے قبضے کے برسوں میں نمایاں ہوا، اس وقت شدید دباؤ اور زوال کے مرحلے سے گزر رہا ہے. غزہ کی پٹی میں تباہ کن جنگ کے دوران اسرائیل نے حماس کو کچل دیا ہے. لبنان میں شیعہ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو بھی اسرائیلی حملوں میں اپنی اعلیٰ قیادت کے بڑے نقصانات اٹھانا پڑے ہیں، جس کے بعد وہ ایک عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں. دسمبر 2024 میں ایک برق رفتار عسکری کارروائی کے نتیجے میں شام میں برسوں سے جاری جنگ کے بعد ایران کے دیرینہ اتحادی اور حلیف صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا. اسی طرح یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی تحریک کو بھی اسرائیلی اور امریکی فضائی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب ایران کے ایک اور قریبی اتحادی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو امریکی تحویل میں ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے اس اقدام کو وینزویلا کے خلاف غیر قانونی امریکی حملہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے اس کارروائی کا موازنہ گزشتہ برس ایران پر کیے گئے امریکی حملوں سے کرتے ہوئے کہا کہ مادورو کو موقع دیا گیا تھا جیسے ایران کو موقع دیا گیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے مخالفین کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کہیں بھی کسی بھی وقت اپنی طاقت نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
یہ بیان دراصل امریکی عالمی بالادستی کے اس تصور کی کھلی توثیق ہے جس میں طاقت کو قانون اور اخلاق پر فوقیت حاصل ہے۔ دوسری جانب چین بدستور ایرانی خام تیل کا ایک بڑا خریدار ہے، مگر اس نے ایران کو کسی قسم کی کھلی فوجی معاونت فراہم نہیں کی۔ روس نے بھی، حالانکہ وہ یوکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرونز پر انحصار کرتا رہا ہے، ایران کے حق میں براہ راست عسکری حمایت سے گریز کیا ہے۔ ایران کئی دہائیوں سے اس موقف پر قائم ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں ایرانی حکام کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے اشارے اور دھمکیاں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ جون میں امریکی حملے سے قبل ایران یورینیم کو تقریباً اس سطح تک افزودہ کر رہا تھا جو جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا کا واحد ایسا ملک بن گیا تھا جو باضابطہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے بغیر اس حد تک افزودگی کر رہا تھا۔ اسی دوران تہران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنے تعاون میں بھی نمایاں کمی کر دی، جو اقوام متحدہ کا جوہری نگران ادارہ ہے۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اپنے پروگرام کو عسکری شکل دینے کا فیصلہ کیا تو وہ بیک وقت 10 تک جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کا اندازہ ہے کہ ایران نے تاحال باضابطہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کا پروگرام شروع نہیں کیا، تاہم اس نے ایسے اقدامات ضرور کیے ہیں جو اسے مستقبل میں اگر وہ چاہے جوہری ہتھیار بنانے کے قریب لے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی مقام پر یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا، جسے مغرب کے لیے ایک اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ تہران پابندیوں میں نرمی کے لیے ممکنہ مذاکرات پر آمادہ ہے۔ تاہم جون کی جنگ کے بعد سے اب تک کسی سنجیدہ سفارتی پیش رفت کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ چند دہائیاں قبل تک ایران مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں شمار ہوتا تھا۔ شاہ محمد رضا پہلوی کے دور میں ایران نے امریکی اسلحہ خریدا اور CIA کے ٹیکنیکل ماہرین کو سوویت یونین کی نگرانی کے لیے خفیہ سننے کے مراکز قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1953 میں CIA نے ایک بغاوت کی سرپرستی کی جس نے شاہ کی حکمرانی کو مستحکم کیا، لیکن جنوری 1989 میں جب شاہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، عوامی مظاہروں کے دباؤ کے تحت ایران چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب برپا ہوا جس نے ایران میں ایک مذہبی طرز حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسی برس یونیورسٹی کے طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور شاہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں 444 دنوں پر محیط یرغمالی بحران پیدا ہوا اور ایران اور امریکہ کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران امریکہ نے صدام حسین کی حمایت کی۔ اسی جنگ کے دوران امریکہ نے ٹینکر وار کے تحت ایک روزہ حملے میں ایرانی بحری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا اور پھر ایک ایرانی مسافر طیارہ بھی مار گرایا، جس کے بارے میں امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ اسے جنگی طیارہ سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایران اور امریکہ کے تعلقات دشمنی اور محدود سفارتکاری کے درمیان جھولتے رہے۔ ان تعلقات میں سب سے نمایاں بہتری 2015 کے جوہری معاہدے کی صورت میں سامنے آئی، جس کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو بڑی حد تک محدود کیا اور بدلے میں پابندیاں اٹھائی گئیں۔ مگر 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی، اور یہ کشیدگی 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد مزید بڑھ گئی۔ اس تمام تر منظرنامے میں فیصلہ کن سوال یہ نہیں کہ ایران دباؤ کا شکار ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تبدیلی کی سمت اور نوعیت کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر ریاست اپنے نوجوانوں، خواتین اور متوسط طبقے کی آواز کو سننے کے بجائے محض جبر، سیکیورٹی اور بیرونی دشمن کے بیانیے پر انحصار کرتی رہی تو داخلی مزاحمت مزید گہری ہوگی، اور اگر امریکہ اور اس کے اتحادی انسانی حقوق کے نام پر ایک بار پھر پابندیوں، دھمکیوں اور عسکری طاقت کو ہلکے طور پر
پیش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ایرانی معاشرے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلیں گے بلکہ خود اس انقلابی بیانیے کو تقویت دیں گے جسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقی اور پائیدار تبدیلی نہ تو بیرونی دباؤ سے جنم لیتی ہے اور نہ ہی بندوق کے سائے میں پنپتی ہے۔ یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ایرانی عوام کو اپنی تقدیر کے تعین کا حق داخلی خود مختاری، سیاسی شمولیت اور تاریخی شعور کے ساتھ دیا جائے، ورنہ خطہ ایک بار پھر ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھتا رہے گا جس کا فائدہ طاقت کو ہوگا، عوام کو نہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔